عجیب لوگ تھے وہ، عجیب لوگ تھے وہ تو تتلیاں بناتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سنیے گا، علماء کرام کو، سرپنچ صاحب، تمام علماء کرام کو، اور خاص کر ہمارے ماما حافظ سعید صاحب، ان کو شریک کرتا ہوں کہ عجیب لوگ تھے وہ تو تتلیاں بناتے تھے، سمندروں کے واسطے مچھلیاں بناتے تھے، سمندروں کے واسطے۔ قاری نہال اسلام صاحب، عجیب لوگ تھے وہ، تتلیاں بناتے تھے اور سمندروں کے واسطے مچھلیاں بناتے تھے، سمندروں کے واسطے مچھلیاں بناتے تھے، سمندروں کے واسطے مچھلیاں بناتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے۔ مفتی صاحب آپ سے توجہ چاہوں گا کہ ہمارے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے، ہمارے گاؤں میں، بولیے تھوڑا سا، ہمارے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے جو نمازیوں کے واسطے ٹوپیاں بناتے تھے۔ عجیب لوگ تھے وہ جو تتلیاں بناتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مزہ نہیں آیا۔ مسکان اس عورت، وہ میری بہن، وہ میری ماں جو ایک اسکول کالج میں جاتی ہے اور اسکوٹر سے اتر کے وہ اپنے حجاب، اور ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے تعاون کیا ہے، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، دیکھیے اب تھوڑا سا مزہ آیا۔ دیکھیے وہ اسکوٹی سے حجاب پہن کر، مسکان نقاب پہن کر وہ اسکول سے جاتی ہے اور وہاں 40-35 گنڈے، سنیے گا حافظ نہال اسلام صاحب، 40-35 گنڈے اس مسکان کے یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بہن نے دیکھیے کیا جواب دیا۔ اس مسکان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میری مائیں بہنیں بھی یہاں شریک ہے، اس نے اس وقت میں، اس حالات میں، تمام گنڈوں کے سامنے میں اس کی زبان سے کیا نکلی وہ حوصلہ، یہ دینی محبت کا تقاضا ہے۔ اس نے اللہ اکبر کہا۔ آپ یوٹیوب پر دیکھے ہوں گے، کرناٹک کی سرزمین پر اس مسکان کو، جہاں جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے تھے، اس مسکان نے، اس بچی نے وہاں پر اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر چیختی ہوئی اپنے کالج میں جاتی ہے۔ اس سے اگر محبت ہے تو انشاءاللہ اس شعر اگر اچھا اور سچا لگے تو دعا سے نواز دیجیے گا۔ شعر سنیں دوستو، ان کی کیا اوقات ہے بتلا دیا۔ مسکان کو ذہن میں رکھے کہ ان کی کیا اوقات ہے بتلا دیا، ان کی کیا اوقات ہے بتلا دیا، زینب سا پھر حوصلہ دکھلا دیا، زینب سا پھر حوصلہ دکھلا دیا۔ ڈاکٹر صاحب سنیے گا کہ ان کی کیا اوقات ہے بتلا دیا، زینب سا حوصلہ دکھلا دیا۔ ایک بہن نے لشکر کفار کو، ایک بہن نے لشکر کفار کو نعرہ تکبیر سے دہلا دیا، نعرہ تکبیر سے دہلا دیا۔ ان کی کیا اوقات ہے بتلا دیا۔ آپ لوگوں کو اس میں بھی مزہ نہیں آیا۔ دیکھیں یہی بیٹھے بیٹھے کون کون مدینہ جانا چاہتے ہیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں۔ مدینہ، ماشاءاللہ اللہ سب کو جانے کے قبول فرمائے۔ کہ در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، کہیے سبحان اللہ۔ در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے۔ عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے، وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے۔ آپ لوگ بالکل بیداری کے ساتھ نہیں سن رہے ہیں، اگر کسی کے منہ میں لڈو ہے اس کو نکال دے اور بالکل بیداری کا ثبوت دے۔ 1-4 مصرع پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے حوالے، مقرر کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مدینہ آپ لوگ بیٹھے بیٹھے پہنچے، لیکن کون کون تمنا رکھتے ہیں کہ مدینہ سے لوٹ کے نہیں آئیں گے؟ ذرا بتائیں ہاتھ اٹھا کر کے، مدینہ سے کون کون لوٹ کے نہیں آئیں گے؟ ماشاءاللہ۔ شعر سنیں دوستو، اچھا اور سچا لگے تو دعا سے نواز دیجیے گا۔ کہ محبت کا گھنا بادل بنا دیتا تو اچھا تھا۔ سنیے گا شعر سرپنچ صاحب، طارق انور صاحب، کہ محبت کا گھنا بادل بنا دیتا تو اچھا تھا، مجھے غلاف کعبہ کا کلر بنا دیتا تو اچھا تھا، مجھے غلاف کعبہ کا کلر بنا دیتا تو اچھا تھا۔ حج کی تمنا اب مجھے جینے نہیں دے گی، حج کی تمنا اب مجھے جینے نہیں دے گی،
الہی مدینے لے جا کے مار دیتا تو اچھا تھا، الہی مدینے لے جا کے مار دیتا تو اچھا تھا۔ اب میں وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، اسی ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں علماء کرام کے ناصحانہ کلمات سے آپ مواعظ حسنہ سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ عظیم شخصیت کو بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، جناب حضرت الحاج مولانا مفتی منہاج العابدین صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بیان سے ہم تمام سامعین کو نوازے۔ اس شعر سے حضرت کا استقبال ہے کہ عزائم میں سمودو اپنے دریاؤں کی طغیانی، عزائم میں سمودو اپنے دریاؤں کی طغیانی، اٹھو اور بخش دو ذروں کو تاروں کی درخشانی۔ مائک پر جناب مفتی منہاج العابدین صاحب۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والذي كشف لنا الأغطية وقد هدانا إلى الصراط المستقيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال جل وعلا في موضع آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة إلى آخر الحديث رواہ مسلم۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا، پامال کیا برباد کیا، کمزوروں کو طاقت والوں نے جب ظلم ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، عورت کو حیا کی چادر دی، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے میں شرکت کرنے والے معزز علماء کرام،
میرے دینی بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، اس بار میں پردہ نشی نہیں کہوں گا کیونکہ آپ لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ پچھلے سال پردہ تھا تو میں نے پردہ نشی کہا تھا، اب کے پردہ ہے نہیں، اور پروگرام رکھا گیا پردے کے اوپر۔ دیکھیے پروگرام رکھا گیا ہے مسکان کے نام سے، جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جو مشہور ہے کس وجہ سے؟ پردے کی وجہ سے، اور اسی عنوان سے آج کا پروگرام بھی ہے، اور پروگرام کا حال یہ ہے کہ جو بے پردہ بیٹھی ہیں، تو کیا اثر ہوگا بعد میں؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ دوستو، آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے موسوم ہے۔ خود حاجی صاحب نے مجھے پہلے اطلاع بھی کر دی تھی کہ پروگرام کا عنوان یہ رہے گا اور آپ کو اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ تو جن چیزوں پر میں بات کروں گا، بھائی دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، کچھ تو وہ ہے کہ جن کو ہمیں کرنا ہے نہیں کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی دونوں طرف سے ہے، مثبت بھی منفی بھی، نگیٹیو بھی اور پوزیٹیو بھی، نگیٹیو بھی اور پوزیٹیو بھی۔ کچھ کرنا ہے نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ خیر، دونوں موضوع پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی آیت اور حدیث کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو مختلف الموضوعات پر دلالت کرتی ہے۔ میں دونوں موضوع پر پہلے تو نماز کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا جس میں ہمارے بھائی اور مائیں بہنیں سبھی شامل ہوں گی، پھر میں آؤں گا چند باتیں پردے پر عرض کروں گا، اس کے بعد چند باتیں میں خاص ہماری ماں بہنیں کے لیے کہوں گا کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا گھر، ہمارے گھریلو تعلقات، ہمارا گھریلو نظام کیا ہو، ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، ہمیں کیسے تربیت کرنی ہے اولاد کی، میاں بیوی میں کیسا رہنا ہے، ساس بہو کو کیسے رہنا ہے، اور گھر کی ترقی کیسے ہوگی دینی اعتبار سے، اس موضوع پر چند باتیں میں عرض کروں گا۔ آئیے، اور سب باتیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ نماز، دیکھیے جب تک باتیں ہوں خدا کے واسطے کوئی ہلے نہ ہماری ماں بہنوں میں سے نہ ہمارے بھائیوں میں سے، ورنہ بات کا مزہ بگڑ جاتا ہے۔ بہت ہی جوشیلے تقریریں سنتے ہوں گے، لیکن جو سنجیدی بات ہے نا، سنجیدہ والی، جو ضرورت والی باتیں، یہ کم ہوتی ہے ہمارے پروگراموں میں۔ آج یہی انشاءاللہ باتیں ہوں گی جو ہمارے لیے فائدے مند ہوں گی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کو ملک العبادات یعنی تمام عبادات کا بادشاہ ہے، رئیس العبادات، اہم العبادات، افضل العبادات، یعنی سب سے بڑی عبادت جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کرنے کے لیے، سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے عبادات کو اس دنیا کے اندر نازل فرمایا اور جتنے احکامات کو ہم بندوں پر فرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی تک وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہلا بھیجا اور ان کے ذریعے بھیجا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو،
اس تحفے کو خود نبی اکرم علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر براہ راست یہ تحفہ ان کو دیا، اور سب سے پہلے جو نمازیں ہم پر فرض ہوئی وہ 50 اوقات کی نماز تھی۔ کتنی؟ 50 اوقات کی نماز تھی، یعنی ہمیں آج 50 وقت نماز پڑھنی ہوتی اگر وہ فرض رہتی باقی، اگر وہ فرض باقی رہتا، وہ عدد باقی رہتا، آج ہمیں ان 24 گھنٹوں میں 50 وقت کی نماز پڑھنی پڑتی۔ جب آقا انعامدار اس عظیم تحفے کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر واپس ہوئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب اللہ، کیا آپ کی امت دن رات میں 50 نمازیں پڑھ لیں گی؟ آپ ایسا کیجئے، اللہ کے پاس واپس جائیں اور نماز کو کم کروا کر لائیں۔ کیوں کہ آپ کی امت ان نمازوں کو پڑھ نہیں سکتی، 24 گھنٹے میں 50 اوقات کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ آپ گئے، جانے کے بعد اللہ کے سامنے صورتحال رکھی آپ علیہ السلام نے۔ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 رکھ دی۔ پھر آپ آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اتنے بھی نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ اور جائے۔ خیر یہ کئی مرحلوں کے بعد 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جائیے اور کم کروا لائیے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا کم کروانے کے لیے، بس یہ 5 ہی رہنے دیجئے۔ پھر اللہ نے فرمایا جاؤ ان 5 نمازوں کو لے کر جاؤ اور تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی۔ تمہارا بندہ، تمہارا غلام، تمہاری مومنہ امتی 5 وقت کی نماز پڑھیں گی، لیکن ثواب 50 نمازوں کا لکھا جائے گا۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گی، آپ پڑھیں گے 5 وقت کی نماز، لیکن ثواب 50 اوقات کا لکھا جائے گا، یعنی 50 گنا ثواب ہمارا بڑھا دیا جائے گا۔ یہ صرف نماز ہی کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھیے اور 50 کا ثواب لیجئے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ ایسا کریں گے اور 50 گنا ثواب ملے گا، صرف نماز ہی کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ آج ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ قرآن کریم کی آیات سے لگائیے۔ سینکڑوں آیات قرآن کریم کی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نماز قائم کریں۔ سینکڑوں احادیث اس موضوع پر موجود ہیں کہ آپ نماز کو قائم کریں۔ کیوں؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے، صرف عبادت ہی نہیں ہے، نماز اسلام کے بعد، کلمے کے بعد مسلمان اور ہندو، اسلام اور کفر کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ یعنی انسان نماز پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ آپ نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، آپ کے دل کو کوئی نہیں جانتا، دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتا آپ کافر ہیں، آپ مسلم ہیں، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد، اگر کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اسلام اور کفر کے درمیان کوئی علامت ہے، کوئی نشانی ہے، حد فاصل ہے، تو وہ ہے ہماری نماز ہے۔ اگر ہم نماز کو پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مومن قوم ہیں، ہم اس امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں کہ جس آقا انعامدار تاجدار مدینہ نے اس امتی کے لیے راتوں رات جاگ کر اس امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے تھے، اس امت کے لیے بھوکے رہتے تھے، اس امت کے لیے
پتھر کھاتے تھے، اس امت کے لیے ان کو مجنون اور دیوانہ کہا جاتا تھا، اس امت کے لیے انہیں پاگل کہا جاتا تھا، اس امت کے لیے ان پر پتھر برسایا جاتا تھا، اس امت کے لیے ان کے گھر والے بھی خود انہیں پریشان کرتے تھے۔ آج افسوس کا مقام ہے، اتنی بڑی اہم عبادت جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة مفتاح الجنت الصلاة۔ کیا فرما رہے ہیں نبی اکرم؟ جنت کی کنجی نماز ہے۔ سن لیجئے گا، جنت کی کنجی، کنجی سمجھ رہے ہیں نا، چابی۔ جب کسی گھر میں آپ کو داخل ہونا ہوگا اور دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ چابی کی، کنجی کی۔ لیکن اس دنیا میں آپ کنجی نہ ہو تالا توڑ دیں گے، لیکن جنت کی کنجی اگر نہیں ہے آپ کے پاس، آپ وہاں بھی تالا توڑ دیں گے؟ نہیں، وہاں کی کنجی نماز ہے، نماز ہے۔ چاہے ساری عبادات آپ کر لیجئے، سب اچھے کام آپ کر لیجئے، آپ کے ساتھ نماز نہیں ہے، جنت میں آپ کے نام کا کھاتا بھی نہیں کھلے گا۔ سنیں میری ماں بہنیں، سنیں میرے بھائیوں، آج ہم نے نماز کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، وقت ملا نماز پڑھ لی، بلکہ بعض تو وقت ہی وقت ہے۔ کتنا وقت لگ سکتا ہے 5 وقت کی نماز میں؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن لوگوں سے؟ دیکھیے نماز کی کیا اہمیت ہے، کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ اشارے سے پڑھیں۔ گویا کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں جو آیت میں نے پڑھی؟ کہ جنگ، جب مسلمان جنگ میں موجود ہو، کس میں؟ جب لڑائی ہو، کس کے درمیان؟ مسلمان اور کافروں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، جنگ کس کام کے لیے؟ مال کے لیے، پیسوں کے لیے، جگہ زمین کے لیے نہیں، دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ کون؟ ایک طرف کافر موجود ہیں، ایک طرف مسلمان سپاہی موجود ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ کہ اگر تم جنگ کے میدان میں ہو، اس وقت کیا کرو؟ اس وقت بھی نماز تمہارے لیے معاف نہیں ہے، بلکہ تم 20 لوگ ہو سپاہی، 10 کفاروں کے سامنے کھڑے رہیں، 10 نماز پڑھیں، 10 لوگ نماز پڑھیں۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ دین کے خاطر جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو ہم کیا ہے؟ آج ہم آفس میں ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، آج ہم ڈیوٹی میں ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اسکول میں جاتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس دنیا کے لیے جس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ دنیا تو یہ لہو لعب ہے، یہ تو کھلونا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس دنیا کے لیے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو دنیا تو چھوڑو، جو دین کے کام کے لیے گئے ہیں ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز کو مؤخر مت کرو، نماز کو تاخیر مت کرو، آپ اسی وقت پڑھو۔ کب؟ جب آپ جنگ کے میدان میں ہو، اس وقت بھی آپ کے لیے نماز کی معافی نہیں ہے، اس وقت بھی آپ نماز کو قائم کیجئے۔ حالانکہ ہو سکتا تھا اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے ٹھیک ہے تم دین کے لیے لڑنے کے لیے گئے ہو، تم جنگ کر رہے ہو، چلو تمہارے لیے اتنی چھوٹ ہے کہ تم جنگ کے میدان سے واپسی کی بات قضا کر لینا، لیکن نہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اسی وقت پڑھو، کچھ لوگ جنگ کرو، کچھ لوگ کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ پھر جب ایک گروپ نماز پڑھ لے گا، دوسرا گروپ آئے اور دوسرا گروپ بھی نماز پڑھے، اور دوسرا ایک گروپ کس کے سامنے؟ کفاروں کے سامنے کھڑے ہو کر رہے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ اور مقبول نبی ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ
رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا۔ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ومن ذریتی، اور ہماری اعلیٰ اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ایک برگزیدہ اور مقبول نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں۔ دنیا نہیں مانگ رہے ہیں، پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی دھن نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی دولت نہیں مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے بھی بنا دے، میری اولاد کو بھی کیا، میری ذریت کو، میری نسلوں کی بھی نمازی بنا دے۔ آج ہم کیا دعا کرتے ہیں اپنے لیے؟ آج ہم خود سوچ کر دیکھیں۔ آپ کو اندازہ بتاؤں، اگر ہم میں سے کسی ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ اب میری روح نکلنے والی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اب میری زندگی باقی نہیں رہی، تو نصیحت کرتا ہے نا اپنی اولاد کو کہ بھائی فلاں بیٹا تم یہ زمین لے لینا، فلاں بیٹی کو یہ زمین دے دینا، چوک والی زمین فلاں آدمی لے گا، اور کھیت والی زمین فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی لے گی۔ یہی ہوتا نا، یہی ہوتا ہے۔ قربان جائیے اس نبی پر، قربان جائیے اس آقا پر، قربان جائیں ہم تمام امت، قربان جائیں اس نبی پر کہ جو بخشے بخشائے تھے، جن کا کوئی گناہ نہیں تھا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارے سارے گناہ بخشے بخشائے ہیں۔ ان کو کیا فکر تھی؟ لیکن آخر میں کیا کہہ رہے ہیں جب پردہ فرما رہے ہیں اس دنیا سے؟ کیا عن علی رضی اللہ عنہ قال کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نبی جب پردہ فرما رہے ہیں اس دنیا سے، اس وقت کیا فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم رکھنا، نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو چھوڑنا مت۔ آخر کیا وجہ ہے آج ہم کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ آج ہم کتنے لوگ نماز کو قائم کر رہے ہیں؟ دنیا کے پیچھے تو صبح سے شام تک ہم پھر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، حرام خوری ہو رہی ہے، گالیاں کھا رہے ہیں اس دنیا کے لیے، لیکن ہم نماز کے لیے کیا سوچتے ہیں آج ہمیں پتہ نہیں ہے، آج ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ نماز ہی سب کچھ ہے جس کے بغیر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتے آپ جنت میں داخل۔ اللہ خود فرماتا ہے، نبی کریم خود فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کے دن، کل جب کیا ہوگا، جنت میں جانے والے لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں جلنے والے تمہیں کس وجہ سے تم جہنم میں ہو؟ تم نے کون سا گناہ کیا تھا دنیا میں؟ آج تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، گناہ تو کچھ نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ ہم نے تو صرف یہ سن لیا ہے کہ جہنم میں جلیں گے، جہنم کی آگ میں جلیں گے، ہمیں یہ اندازہ ہے اس آگ کی گرماہٹ کیا ہے، اس آگ کی شدت کیا ہے، اس آگ کے اندر کتنی حرارت ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں نار الدنیا، کہ دنیا کی آگ جزء واحد من 70 من نار جہنم، کہ دنیا کی جو آگ ہم لوگ جلاتے ہیں نا، یہ تو ہم کم جلاتے ہیں، جو کوئلے کی ہو، بہترین بھٹی میں آگ لگی ہو، خوب تپش ہو جس آگ کے اندر، جیسے بھٹا میں آگ لگتی ہے، یہ جو آگ ہے دنیا کی، یہ آخرت کی جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی اس سے 70 گنا زیادہ گرم وہاں کی آگ ہوگی۔ وقودها الناس والحجارہ، وہاں کے ایندھن انسان ہوں گے، اس آگ کے اندر اتنی گرماہٹ ہوگی کہ جس کے تصور سے ہم جل جائیں گے۔ آج ہم سب کچھ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر،
لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے 5 وقت کی نماز، کتنا وقت لگے گا اس میں غور کیجئے۔ اگر ہم جوڑ کر دیکھیں مشکل سے 1 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے آپ 10-10 15-15 منٹ جوڑ لیجئے، صرف 1 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ پھر بھی 23 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج ہم کہاں ہیں میری مائیں بہنیں، کہاں ہیں میرے بھائیوں، ہم کہاں ہیں، کس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں؟ آج ہم اس عبادت کو کیوں نہیں بجا لاتے؟ کیوں آج ہمیں نماز کا خیال نہیں ہوتا؟ آج ہم کس دنیا کے بلبلیہ میں گھومے ہوئے ہیں؟ آج پتہ نہیں کیا ہم سوچ رہے ہیں۔ آج ہم نے سوچا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، صبح سے شام تک اس دنیا کے پیچھے ہمیں 2 دن کی زندگی ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آج دنیا کو ہم نے اتنا بڑا بنا کر پیش کیا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہم نے سمجھ بیٹھا ہے، اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں۔ حالانکہ وہاں کی زندگی کوئی 1 دن کی زندگی نہیں، یہاں جتنی زندگی جی رہے ہیں وہاں کے 1 پل کے برابر بھی یہ زندگی نہیں ہے۔ آج اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو سنوارنے کے خاطر، چاہے ہماری مائیں بہنیں ہو، چاہے ہمارے بھائی ہو، سب لوگ آج نماز کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری اولاد، کس سے فرما رہے ہیں؟ ماؤں سے۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ ہمارے بھائیوں سے۔ نبی اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری اولاد، تمہارا بچہ یا تمہاری بچی 7 سال کی ہو جائے، یعنی تمہاری اولاد کی عمر 7 سال کی ہو جائے، اس کو تم نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کب؟ میری مائیں بہنیں بھی سنیں، بھائیوں بھی سنیں، کب؟ جب 7 برس کی عمر ہو جائے آپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیجئے۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز کا حکم دو۔ اب آگے آئیے، وَاضْرِبُوهُمْ بِعَشْرٍ، 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے تو کہو، جب 10 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ شریعت نے صرف ایک نماز ہی ایسی چیز ہے جس میں شریعت نے کھل کر اپنی اولاد کو مارنے کے لیے کہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مار کے بے ہوش کر دو، حدیث بھی نہیں کہتی جتنے بھی مار ہو، کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے صرف مارنے کا حکم اپنے ماں باپ کو کب دیا ہے؟ ڈائریکٹ کھل کر۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کس نے؟ نبی اکرم نے مارنے کا حکم دیا اپنی اولاد کو۔ دوسری عبادات میں اس طرح کھل کر معاملہ نہیں ہے۔ کب؟ جب 7 سال کا ہو جائے، جب 10 سال کا ہو جائے آپ کا بچہ، یا 10 سال کی ہو جائے آپ کی بچی، آپ نماز کے لیے حکم کریں، نہیں پڑھے آپ اس کو مارے۔ کب؟ 10 سال کی عمر میں۔ ہم خود آج دیکھ لیں کیا ہے، کس حالت میں ہے۔ ہمارے بچے تو دور، ہماری اولاد تو دور، آج خود ہم نماز نہیں پڑھتے۔ آج ہماری مائیں بہنیں یہ کہہ کر بہانہ بنا لیتی ہے میرے بچے نے پیشاب کر دیا تھا کپڑوں میں۔ کیا آپ کے پاس ایک ہی کپڑا رہتا ہے؟ اللہ کی یا کل کیا منہ دکھاؤ گی میری مائیں بہنیں؟ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں اگر کوئی ان کے پاس پہنچتا ہے گھر میں، آئیے نماز کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ میرے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں، کل نہاؤں گا پھر نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا۔ ارے بھائی، اسی وقت موت آ جائے، کب نہانے کا موقع؟ تو خود نہا بھی نہیں سکتا، کچھ 4 لوگ آ کے تمہیں نہلائیں گے۔ کس نے دیکھا ہے کل؟ کس نے دیکھی ہے کل صبح؟ تمہیں کس نے بتایا کہ تم آج رات کو سو گے کل صبح تمہاری آنکھ کھلے گی؟ کس نے تمہیں بتایا؟ کل کے انتظار میں کیوں ہو میرے بھائیوں؟ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ اتنی اہم عبادات کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ارے دنیا تو ملنی ہی ہے، تمہیں کس نے کہا ہے دنیا کے پیچھے اتنے بھاگنے کے لیے؟ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور
تم دنیا کے لیے نہیں، تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تمہارے پیدا کرنے کا مقصد تو صرف عبادت ہے۔ یہ تو دنیا کیوں ہے؟ تاکہ تم کھا پی کر اپنے آپ کو تندرست رکھ کر عبادت کر سکو، اسی لیے دنیا ہے، یہ نہیں کہ تمام عبادات کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، تمام اوامر کو چھوڑ کر آپ دنیا کے پیچھے لگ جائیں۔ دنیا کی فکر چھوڑ کر عقبا کی فکر کر، دنیا کی فکر چھوڑ کر عقبا کی فکر کر، منشا تیری حیات کا دنیا تو ہے نہیں۔ آپ کو پیدا کرنے کا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا کو آپ کے لیے بنایا گیا تاکہ بندہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کچھ لے، کچھ کمائے، کچھ کھائے، کچھ پیے، کچھ پہنے اور عبادت میں لگے رہیں۔ لیکن آج ہم نے الٹا کر دیا ہے، معاملہ ہمارا الٹا ہو گیا ہے، اور آج ہم شکایت کرتے ہیں۔ کیا آج ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے؟ میرا بچہ پریشان ہے، میرا شوہر پریشان ہے، شوہر کہتا ہے میری بیوی پریشان ہے۔ کبھی گریبان میں جھانکا ہے ہم لوگوں نے؟ کبھی دیکھا ہے کس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر؟ خدا کی قسم، اگر آج سے سب مسلمان جتنے بچے بچیاں ہیں 10 سے اوپر عمر ہے ان کی، نماز پڑھنے لگ جائیں، صرف نماز پڑھنے لگ جائیں، خدا کی قسم ہم 50% پریشانیوں سے، 50% غموں سے خود ہلکا ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے یہ، چاہے وہ ذہنی بیماری ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ سحر و جادو کی بیماری ہو، چاہے کسی اعتبار سے ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے آپ پریشان ہو، اگر آپ پکے نمازی بن جائیں، صرف نمازی بن جائیں، میں نہیں کہتا دوسری عبادات مت کرو، سب کرو، لیکن پہلے نمازی بن جاؤ، خدا کی قسم اللہ کا وعدہ ہے کہ تم 50% مشکلوں سے، یعنی 100 مشکلیں آپ کے سامنے ہیں، 50% مصیبتوں سے صرف نماز کی وجہ سے آپ کیا ہو جاؤ گے؟ چھٹکارا پا جاؤ گے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، انک لا تخلف المیعاد، اللہ کسی وعدے کا خلاف بھی نہیں کرتا، کوئی وعدہ خلاف بھی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم پکے نمازی بن جاؤ، یہ نماز تمہیں خود برائیوں سے اور گناہوں سے اور تمام مشکلوں سے بچائے گی۔ کیا مطلب؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ عجیب مولوی ہے، عجیب باتیں ہیں۔ بھئی نماز بھی کوئی روک سکتا برائیوں سے کیا؟ آئیے سمجھاتا ہوں۔ 24 گھنٹے کا وقت ہے پورے دن رات میں، 5 وقت کی نماز لے لیجئے، باتیں مت کیجئے، میری مائیں بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی، کوئی بھی۔ اگر 5 وقت کی نماز کو آپ 15 منٹ یا 20 منٹ کا وقت دے دیں، آدھا گھنٹہ ہی مان لیجئے، کیوں؟ جب کوئی آدمی نمازی ہوتا ہے، امید ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کرتا ہے۔ یقیناً بھئی ہم بھی یہیں کے ہیں، ہم سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، اندازہ ہے، چاہے ہماری مائیں بہنیں کچھ ہوں، اگر پکی نمازی ہے نا، اذان ہوتے ہی نماز کے لیے فکر کرنے لگ جاتی ہے، وضو کرنے جاتی ہے، یا اگر وہ صحیح حالت میں نہیں ہے اپنے آپ کو صحیح حالت میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یعنی نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور یہ نماز کی تیاری میں لگ جانے سے ہی آپ کا ثواب لکھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی نیکیاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا، کون کہہ رہا ہے یہ؟ من ہم بحسنۃ فعملها كتبها اللہ حسنہ کاملہ، کہ جب بندہ کوئی نیک کام کرنے کی نیت ہی صرف کرتا ہے، صرف نیت ہی کرتا ہے، یعنی ارادہ ہو کرنے کا، جب سے ہی نیکی لکھنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب جیسے ہی اذان ہوتی ہے، آپ کی نیت ہے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرنے کا، اسی وقت سے آپ کی نیکیاں لکھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب آئیے، اذان ہوتے ہی آپ نماز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اذان سے
اذان کے 10 15 20 منٹ کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد سنت وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، بعض لوگ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تو کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ ایک نماز کو دیتے ہیں۔ اب آئیے، اگر نماز نہ پڑھے 24 گھنٹے بیکار، اب اگر نماز پڑھے تو کم سے کم 2.5 گھنٹے تو نماز پڑھے گا آدمی، 2.5 گھنٹہ تو وقت لگائے گا۔ اب آئیے، 2.5 گھنٹہ بچ گئے گناہوں سے؟ بھائی 2.5 گھنٹہ بچے یا نہیں بچے گناہوں سے؟ بچ گئے۔ اب دیکھیے، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، نماز کے اندر وہ قوت ہے، نماز کے اندر وہ طاقت ہے کہ جب بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے تو سوچتا ہے ابھی تو ظہر پڑھ کر آیا ہوں، ابھی عصر میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، چلو چھوڑو یہ گناہ نہیں کرتا۔ عصر کے بعد کوئی گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا، سوچے گا ابھی مغرب میں اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، ارے چھوڑو گناہ نہیں کرتا۔ خدا کی قسم، صحیح نمازی اگر آپ ہیں، صحیح نمازی اگر آپ ہیں تو آپ برائیوں سے اللہ تعالیٰ خود آپ کو ان نماز کی وجہ سے روکے گا۔ جب آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں گئے تو آپ لوگ کو اندازہ ہے، جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، معلوم ہے کہ وہاں کافروں نے کیسا پریشان کیا آپ کو، کیسی تکلیفیں دیں، پاؤں زخم ہو گئے، جوتیاں خون سے لت پت ہو گئیں۔ اس وقت فرشتہ آتا ہے اور آپ سے یہ فرماتا ہے کہ اے محمد، اگر آپ حکم دیں تو اس طائف کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں، لیکن قربان جائیے نبی پر، کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ ایک رخ ہے، دوسرا رخ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں نبی؟ فجر کی اذان کے وقت، فجر کی نماز کے بعد نبی فرما رہے ہیں کیا کہ میرا جی کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کے لیے کہوں اور ان لوگوں کے گھر جلا دو جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے۔ دیکھیے کتنے رؤوف رحیم نبی ہیں، کتنی محبت والے نبی ہیں، کتنی امت کے لیے سوچنے والے نبی ہیں کہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے دین کے راستے میں، گالیاں مل رہی ہیں، زخم مل رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، لیکن امت کے لیے کبھی ایک لمحہ اپنے آپ کو غصے میں نہیں ڈالتے۔ لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، نماز چھوڑنے کی باری نہیں، ان لوگوں کے لیے نبی کہہ رہے ہیں جو لوگ بلا عذر بغیر کسی پریشانی کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے نہیں کہ جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ پھر آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں تو نبی کا رویہ ان کے لیے کیا ہوتا، اور نبی کے غصے ہونے کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نبی کا غصہ ہونا، جس نے نبی کو غصے میں ڈالا اس نے اللہ کو غصے میں ڈالا، اور جس نے اللہ کو غصے میں ڈالا اس نے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیا۔ تو یہ نماز دیکھیے، آج ہم نے ان کی اہمیت کو بھلا دیا ہے اصل میں، اسی لیے اتنی احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس سے ہم اب سبق لیں، سوچیں۔ آج مسلمانوں میں 3% ایسا ہے، یعنی 100 لوگوں میں صرف 3 لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہم نماز نہ پڑھ کر اپنے آپ کو گناہ میں ڈالتے ہی ہیں، لیکن اسلام کو مٹانے کے لیے ہم سبب بن رہے ہیں۔ آج غیر مسلم شہروں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ شہروں میں اذان مت دو، کیوں کہ یہ 100 لوگوں میں 3 لوگ تو نماز پڑھتے ہی ہیں، کیوں ان کے لیے سب کو پریشان کرو؟ چھوڑو، جن کو نماز پڑھنا ہوگا وہ بغیر مائک کے اذان پڑھ کر بھی آ جائیں گے۔ تو ہم آج اسلام کو مٹانے کا سبب بن رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کہاں کھو گئے ہو؟ وعلیکم السلام۔ آپ سوچئے، فکر کیجئے، میری مائیں، میرے بھائی، یہ کہنے اور سننے کے لیے نہیں ہے یہ باتیں، دل سے سوچئے۔ یہ نماز جسے چھوڑ کر ہم دنیا کی ساری مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں،
اگر آج ہم صحیح ادا کرنے والے بن جائیں تو پھر واہ واہی ہمارے لیے، شاباشی ہمارے لیے، کامیابی ہمارے لیے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہے وہ جس نے نماز پڑھی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی کامیاب ہے جو نماز کو ادا کرتے ہیں۔ کامیابی لکھی ہی نہیں ہے ان کے بغیر، کامیابی نماز کے بغیر کہیں لکھی ہی نہیں ہے۔ کامیابی کا نمبر اسی وقت آئے گا جب آپ پہلے نماز ادا کر چکے ہوں گے۔ اسی لیے ہم ان باتوں کو صرف کانوں تک نہ رکھیں، دل میں ڈالیں، سوچیں، فکر کریں۔ آج ہم ان نماز کو چھوڑ کر کتنی غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر آج آپ مرد ہیں آپ پر بھی یہ فرض ہے، آپ عورت ہیں آپ پر بھی یہ فرض ہے، آپ عالم ہیں آپ پر بھی فرض ہے، آپ جاہل ہیں آپ پر بھی فرض ہے، آپ غریب ہیں آپ پر بھی فرض ہے، آپ مالدار ہیں آپ پر بھی فرض ہے۔ گویا کہ ہر ایک انسان پر یہ نماز فرض ہے۔ یہ بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے قاضی آپ کے سامنے بیان کر کے جاتے ہیں، ان پر بھی نماز اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ ایک عام لوگوں پر نماز فرض ہے۔ پوری رات اگر میں بیان کر کے آپ سے چلا جاؤں اور صبح کے وقت میں نماز چھوڑ دوں، خدا کی قسم نہ آپ کامیاب نہ میں کامیاب۔ اسی لیے آئیے اور عہد کریں، انشاءاللہ آج سے سب نماز پڑھیں گے۔ ارے پڑھیں گے یا نہیں؟ دوستو سوچو ذرا، ایک منٹ کا، ایک سیکنڈ کا لمحہ چاہیے صرف یہ سوچنے کے لیے، کیا میں کیوں پیدا کیا گیا، میں کیوں پیدا کیا گیا۔ صرف اتنی سوچ آپ کے اندر آ جائے گی نا، آپ دنیا کے کتنے بھی کاموں میں لگے رہے، انشاءاللہ آپ نماز کے لیے اپنا وقت نکال لیں گے۔ اور جب یہ وقت نکل گیا پھر تو آسانی ہے، آسانی ہے۔ پھر آپ کے لیے 5 وقت کیا، آپ تو پتہ نہیں کتنی عبادات میں آپ مشغول ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کا توفیق دے دے گا نماز کی وجہ سے، نماز کی برکت سے آپ بہت ساری نیکیوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں گے۔ پھر تو یہ دنیا خود آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک موضوع ہے جو بات ہوئی۔ اب آئیے آگے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کیا کہ اے نبی کہہ دیجئے، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، کیا اے نبی کہہ دیجئے کس سے، ازواج مطہرات سے، کہ کیا کریں، اپنے گھروں کے اندر رہیں، پردہ کریں۔ کس سے؟ نبی اکرم سے اللہ مخاطب ہو کر۔ نعوذ باللہ، کیا ہماری امہات المؤمنین پردہ نہیں کرتی تھی؟ نہیں، پردہ کرتی تھیں، لیکن ان کے سامنے امت کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ کتنا پردہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، یہ حجاب کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے ہمارے لیے، ہم نہیں جانتے۔ آج ہم نے نبی اکرم، یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ عورتوں سے کہو ڈائریکٹ نماز پڑھو، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ پہلے کیا حکم دے رہے ہیں؟ عورتوں کو پردہ کرواؤ، اپنے گھروں میں رہیں، پھر کریں نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کریں، لیکن پہلے پردہ کریں۔ عجیب مولوی ہے، گھر میں بند کر کے رکھے گا اور سارے کام کیسے نمٹیں گے؟ مجھے تو کھیت میں بھی جانا ہے، دھان بھی کاٹنا ہے، بکریاں بھی چرانے لے جانی ہے، نہ جانے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ مائیں اور بہنیں غور سے سنیے گا، اللہ کسی بندے کو ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہتا جو بندہ نہیں کر سکے۔ سمجھ رہی ہیں نا؟ کوئی کام بندہ کو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرنے کے لیے کہتا جس کو بندہ نہ کر سکے۔ آپ پردے میں رہ کر ہر کام کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم بے پردہ گھوم رہے ہیں، اسی وجہ سے آج ہماری اولاد نیک صالح نہیں بنتی۔ آپ پچھلی امتوں کی
آپ پچھلے زمانوں کی عورتوں کو دیکھیں جو ماں کے پیٹ سے نکلی اور قبر تک چلی گئی، کسی نامحرم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے ان کی اولاد محدث بنتی تھی، یہی وجہ ہے ان کی اولاد قاضی بنتی تھی، یہی وجہ ہے ان کی اولاد ولی اللہ بنتی تھی، یہی وجہ ہے ان کی اولاد کے سامنے دنیا جھکتی تھی۔ کیوں؟ یہ اس کی ماں کی برکت کی وجہ سے، ماں کے پردہ کرنے کی وجہ سے۔ حالانکہ ماں نے اس کو خاص تربیت نہیں دی تھی، صرف پردے کی اتنی اہمیت تھی، انہوں نے اپنا چہرہ کسی کے سامنے کھول کر نہیں دکھایا۔ اس کی اتنی برکت تھی کہ اولاد ان کی ایسی نیک بنی کہ دنیا ان کے سامنے جھک جاتی تھی۔ آج ہم بھی تو انہی ماں کی اولاد ہیں، ہم بھی انہی عائشہ کی اولاد، روحانی اولاد ہیں، ہم بھی اسی خدیجہ کی روحانی اولاد ہیں، اسی عائشہ کی روحانی اولاد ہیں، اسی حفصہ کی روحانی اولاد ہے کہ جنہوں نے گھر کے اندر بند رہ کر پوری دنیا کو تعلیم بھی دی۔ کیوں؟ امہات المؤمنین نے، ہماری نبی کی بیویاں، کیا وہ دین کے کام کر کے نہیں گئی؟ کیا وہ لوگوں کے سامنے آتی تھی؟ کیا دنیا نہیں کمایا؟ کیا وہ لوگوں کے سامنے آتی تھی؟ کیا ہماری طرح وہ چہرہ کھول کر پھرتی تھی؟ آج ہماری ماں و بہنوں کی طرح کیا وہ بھی باہر جاتی تھی؟ ہاں، اگر ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے، آپ باہر جائیں، لیکن پردے کے ساتھ جائیں۔ کیا اہمیت ہے پردے کی؟ ایک بزرگ ایک بار ایک نوجوان کے سامنے اپنے ہاتھوں میں کنکری جانتے ہیں نا، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہاتھ میں لے کر بند کر دیا۔ سنیے گا مائیں بہنیں، دیکھیے مثال کیا سمجھانے کا انداز طریقہ ہے، کس طرح بزرگ سمجھا رہے ہیں۔ بزرگ نے کنکری لے کر ہاتھ بند کر دی، نوجوان نے یہ نہیں دیکھا کہ مٹھی میں کیا ہے، تو نوجوان سے بزرگ نے پوچھا، بیٹا بتا ہاتھ میں کیا ہے؟ بند ہے۔ نوجوان نے کہا ہیرا ہوگا، نہیں بتاؤ موتی ہوگی، یعنی ہیرا موتی بتا، کیونکہ بھائی جو قیمتی چیز ہے وہی تو بند کر کے دکھا رہے ہوں گے نا۔ ان کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ شاید بزرگ کے پاس کوئی ہیرا موتی ہوگا، نہیں ہیرا ہے، موتی ہے۔ جب بزرگ نے ہاتھ کھولا تو اس میں پتھر نکلے۔ یہی حیثیت ہے آپ کی میری مائیں بہنیں، آپ جب تک پردے کے اندر ہیں آپ موتی ہیں، آپ ہیرا ہیں، آپ دنیا کی سب سے بڑی ملکہ ہیں، آپ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہ رانی ہیں۔ آپ کا چہرہ کھل گیا، آپ کی حیثیت اس پتھر کی طرح ہو گئی۔ کیوں آپ نے اپنا چہرہ کھولا ہے؟ کیوں آج عوام کے سامنے موجود ہے میری مائیں بہنیں؟ آج قرآن کے سبق کو کیوں بھلا دیا آپ نے؟ آج کیوں ہم لوگوں کے سامنے؟ یہ یاد رکھیے گا، آپ کی حیثیت پہلی نظر تک ہے، آپ کی حیثیت دوسری نظر تک ہے، آپ کی حیثیت تیسری نظر تک ہے، چوتھی نظر میں کوئی نوجوان آپ کو نہیں چاہے گا، نہیں چاہے گا۔ آپ کی وہ روحانیت ختم ہو جائے گی چہرے سے، آپ کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، جو ایمانی حلاوت ہے، ایمانی حرارت ہے، چوتھی نظر میں آپ کی سارے کچھ ختم۔ اسی لیے قرآن کے احکام کو سامنے رکھیں میری مائیں بہنیں۔ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ بے پردگی ہے، اس میں بھی ہمارا یہ بہار کا اور بنگال کا علاقہ زیادہ آتا ہے۔ یو پی وغیرہ میں اور دوسری جگہ میں تو پھر بھی برقع پہن کے جاتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو برقع کا چال چلن ہی نہیں ہے۔ کوئی حافظ مولوی کی بیوی جاوے تو سب ساڑی والی دیکھیں گے، دیکھو برقع والی جا رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا بھائی، یہی ہے اصل میں۔ دیکھیے یہ اللہ کی ہم پر کیا کہیں، بے رحمتی بے توجہی کہیں کہ آج ہمارے اندر تو سوچنے کا مقام ختم ہو چکا ہے، ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں ہم کس جگہ پہ ہیں۔ آج قربان جائیے اس مسکان پر جس نے اپنے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر ان دہشت گردوں کے سامنے اللہ کا نعرہ لگا کر پوری دنیا کو ان نے جگہ دیا ہے۔ کیا صرف اسی مسکان کی ذمہ داری ہے؟ تم میں سے ہر ایک مسکان ہو، سب کا مسکان بن کر دکھانا ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا اسی مسکان کو ذمہ داری تھی کہ وہ کھڑے ہو کر کفار کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگائے؟ نہیں، یہ تم سب کی ذمہ داری ہے میری مائیں بہنیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے
آپ اپنے چہرے کو چھپا کر دین کے لیے آپ اس پردے کے لیے نعرہ لگائیے۔ اور بتاؤں اہمیت کو سمجھنے کے بعد، ابھی جب NRC کا مسئلہ آیا تھا نا، 2 سال پہلے چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، سب کہاں بارسوئی میں جا کر بیٹھے تھے۔ کیوں؟ اس کو دکھ رہا تھا نا، ارے میری زندگی تو گزر گئی، میری اولاد تو ہندوستان میں رہ لے گی، میری اولاد تو ہندوستان میں صحیح سے رہ لے گی۔ فکر ہوئی نا؟ فکر ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی؟ سب کہہ رہے تھے نہیں NRC نہیں کیا چالو ہونے دیں گے، ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ آج پردے کے خلاف ججمنٹ آیا ہے، کتنی عورتیں نے کھڑی ہو کر یہ نعرہ لگایا ہے، کتنے عورتوں کے دل میں تکلیف ہوئی ہے۔ بتائیے گا صحیح سے کہ پردے کے خلاف یہ حکومت کا، کرناٹک حکومت کا یہ فیصلہ آیا ہے، بتائیے کن کے دل میں کتنوں کا دل جلا ہوگا، کتنوں نے رویا ہوگا، کتنے کے آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے۔ بتائیے ہے کوئی؟ کیوں نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے پردے کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے۔ پردے کی اہمیت کیا ہے؟ اور حکومت نے کیا فیصلہ دیا، کرناٹک حکومت نے، کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں کہا؟ انہیں پتا ہے کہ یہ سکپان کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، ہندوستان کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دین نے پردہ رکھنے کے لیے کہا ہی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے نا۔ ارے بھائی اگر ہم اس کو کام کو کرتے، ہر ایک پردہ کرتے، ہر جگہ چہرے کو چھپا کر، اپنے بدن کو چھپا کر ہم جاتے، تو خود وہ لوگ بھی سمجھتے کہ نہیں یہ بات ضروری ہے ان کے لیے، یہ پردہ ضروری ہے، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے، ان کا معاملہ ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ جیسے نماز کا مسئلہ ہے، ہر ایک پڑھیں گے، کسی کے باپ کو ہمت نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھیں۔ اسی طرح سے آپ میں سے ہر ایک اگر پردہ کرنے لگ جائیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہماری مائیں اور بہنیں کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھے اور یہ کہے کہ تم اپنا چہرہ اتارو، پھر اسکول میں آنے دیں گے، پھر یونیورسٹی میں آنے دیں گے۔ کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری کی ہر جگہ جیت ہوگی۔ اے میری مائیں، اے میرے بھائی، تم جب تک کامل مسلمان نہیں بن جاؤ گے، تم جب تک کامل مومن بنے رہو گے، کسی کی ماں کے لال کی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے دین میں آ کر دخل اندازی کریں۔ میری مائیں اور بہنیں، ہر کام کیجئے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کے گھر میں پریشانی ہے پھر بھی آپ باہر کیوں جا رہی ہیں، جائیے میری مائیں بہنیں، ضرور جائیے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، آپ دنیا کو کمائیے، اپنی زندگی کے لیے کمائیے، جائز طریقے سے کمائیے، لیکن آپ پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ایک تو ہماری یہ پردہ ساڑی ہے، اس پر بھی یہاں تک پاؤں نکلے ہوئے، یہاں تک ہاتھ نکلے ہوئے، چہرہ تو ماشاءاللہ کھلا ہوا ہر ایک کا ہوتا ہے۔ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہی ہیں؟ کل کیا جواب دیں گی آپ؟ کل ہماری امہات المؤمنین آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور کہیں گی آپ سے، ماں خدیجہ کھڑی ہو کر پوچھیں گی، اے میری پیاری بیٹیاں، میں تو پردہ کر کے مر گئی، تمہارے لیے ہم نے کیا نہیں کیا؟ تم سے پردہ بھی نہیں ہو سکا؟ کیا پیسہ خرچ ہو رہا ہے آپ کو پردہ کرنے میں؟ بتائیں تو صحیح، کیا مجبوری ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا گھر سے باہر مت جائیے، جائیے، لیکن پردے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں نے پچھلے سال بھی اسی جلسے میں پڑھی تھی، لیکن مختصر انداز میں، اب بھی مختصر انداز میں، چاہے وقت بھی اچھا خاصا ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ چلیے خیر، عورت کے لیے ایک تحفہ، اس کے بعد 2-4 باتیں کر کے انشاءاللہ بیٹھوں گا، کیونکہ وقت بھی ہوا چاہتا ہے کہ اگر عورت ان 4 کام کو کر لے تو اللہ فرمائے گا ان سے، کس سے؟ اس عورت سے، کہ جا 8 دروازہ جنت کا کسی دروازے سے اندر ہو جاؤ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، تو اس عورت سے کہا جائے گا، کس سے؟ جس عورت نے ان 4 کام کو کر لیا کہ جا بندی جس دروازے سے داخل ہونا جاؤ، تمہارے لیے سب کھلا ہے۔ کیا کام؟ اذا صلت المرأة خمسها، عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لیں، نفل وغیرہ نہیں کہہ رہے ہیں، نفل وغیرہ نہیں کہہ رہے ہیں زیادہ اہمیت کے لیے، دیکھیے صرف میں بتاتا ہوں، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، رمضان کے روزے رکھ لیں، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اپنی حفاظت کر لیں،
اپنے چہرے کو چھپائے رکھیں، اپنے ہاتھ پاؤں کو چھپا کر رکھیں۔ چوتھا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ قیل لها ادخل الجنت من ای ابواب شئتی، جنت میں داخل ہو جاؤ، ان 4 کام کو کرو، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا میری بندی جا جنت میں داخل ہو جا جس دروازے سے چاہے۔ اب کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ صحیح سے بتا۔ نماز کے بارے میں بات تو آ گئی، سب جانتے ہیں۔ ایک بات میں کہہ دوں آپ لوگوں سے، جیسے ہمارے یہاں شعبان 15 شعبان، شب برات اور کچھ موقع ہوتا ہے، اس میں ہم نفل چیزیں بہت کرتے ہیں، منع نہیں ہے۔ شعبان کی رات میں بہت لوگ جاگے ہوں گے پوری رات، لیکن میرے خیال سے بہت لوگ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھے، ادھر فجر کی نہیں پڑھے، بیچ میں پوری رات مشغول رہیں۔ خدا کی قسم آپ گناہ ہوگا اس فرض کی وجہ سے، لیکن نفل کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے حدیث میں کیا فرما رہے ہیں نبی اکرم، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ آپ اگر پوری زندگی نفل نماز پڑھتی رہیں اور ایک وقت کی آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی نا، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو گناہ ہوگا۔ میں منع نہیں کرتا نوافل سے، لیکن ہم لوگوں کی سوچ ہو گئی ہے۔ جیسے ہی 13 شعبان شب برات سے 2 دن پہلے گوالٹولی سے میں بہانے پور یا چوک میں جاتا تھا، کم سے کم 10 سے 12 لوگوں نے پوچھ لیا کہ کب سے نماز پڑھنی ہے۔ میں نے کہا فجر پڑھی تھی آج۔ میں غصے سے پوچھا کہ سب خاندانی لوگ اپنے لوگ ہیں، میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی تھی؟ شب برات کی نماز کے لیے پوچھنے آ گئے کب پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کون سی سورت پڑھنی ہے، کب جاگنا ہے، کیا دعا مانگنی ہے۔ جب فجر کی نماز کو پوچھا کہ اٹھ نہیں پائے تھے تو کوئی فائدہ نہیں تمہارے شب برات میں جاگ کر۔ میں نے سیدھا کہا شب برات میں جاگ کر کوئی فائدہ نہیں پوری رات، اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، عشاء آپ سے چھوٹ رہی ہے۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء فی جماعت فکأنما صلی نصف اللیل ومن صلی الجماعت فی الفجر فکأنما صلی کل اللیل۔ کیا کریں؟ اگر ایک آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، سنیے گا غور سے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے آدھی رات کو عبادت میں داخل کر دیا۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا آدھی رات تک عبادت میں مشغول رہنے کے برابر ثواب ہے۔ اور کسی نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، گویا کہ اس نے پوری رات عبادت میں گزار دی۔ اگر ایک آدمی نہ عشاء کی پڑھا جماعت سے نہ فجر کی، پوری رات پڑھتا رہا، خدا کی قسم اس کا ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے اس آدمی کے جس نے صرف عشاء اور فجر پڑھی ہے، 1 رکعت بھی نفل نہیں پڑھا۔ تو یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ غلط فہمی ہے ہمیں، یہ غلط فہمی ہمارے درمیان ہے۔ اسی طرح سے جب حجاج لوگ حج کرنے آتے ہیں نا، وہاں مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے، 8 سال سے میں رہتا ہوں، 9 سال سے ہمارے یہاں کے حاجیوں سے مقابلہ ہوتا ہے، پالا پڑتا ہے، کیا پوچھیں گے؟ ہاں مجھے ہٹا بتا کہ حرم پینوار بعد دوری کا نماز کتنے پڑھا ہوئے؟ کہہ رہے بھائی ہٹا تو نفل نماز، تو ہٹا پوچھ کہ منت کی قربا ہوئے، عرفات کی قربا ہوئے، یعنی جو فرض ہیں، جو ریڑھ کی ہڈی ہے حج کی، اس کو تو نہیں پوچھ رہے ہیں۔ جو نفل نماز ہے جس کو پڑھو تو پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھو، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے۔ یہ آج ہمارا حال ہے، نفلوں کی طرف اتنی بھاگتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں پتہ نہیں محرم کے، شعبان کے، شوال کے سب روزے رکھتی ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن آپ فرائض میں کوتاہی کرتی ہے، نماز چھوڑتی ہے، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ آپ بے پردہ رہتی ہیں، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ آپ نفلوں کے ذریعے ان کو نہ کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں فرائض ادا کیجئے، پھر نوافل ادا کریں، تاکہ یہ نوافل، یہ سنت نماز ان کے لیے کیا ان میں جو کمی پیشی رہ جائے، پھر اس میں کیا کریں، اس کے لیے مکافات عمل بن جائے، ان کے لیے بدلہ بن جائے، پر کرنے والے عمل بن جائے۔ لیکن آپ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے وہ نفل اعمال آپ کے کام آئیں گے؟ یہ ایک مسئلہ تھا۔ میں نے کیا وسامت شہرہ، رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، یہ جب جانتے ہی ہیں۔ وحفظت فرجہا، اس کی بات بھی آ گئی۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، چوتھی چیز میری مائیں اور بہنوں کے لیے، نماز کے بعد، روزے کے بعد، پردہ کے بعد، چوتھی چیز کہ شوہر کی آپ اطاعت کیجئے، اس کے بعد ہی آپ جنت میں داخل ہوں گی۔ بڑا کٹھن مسئلہ ہے،
نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لو کنت آمرا ان یسجد احد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ کیا فرما رہے ہیں میرے نبی کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے میں سجدہ کرے۔ اگر اجازت ہوتی سجدہ کرنے کی کسی کو کسی کی تو بیوی سے کہتے، شاگرد سے نہیں کہتے کیا کہ اپنے استاد کے سامنے سجدہ کرو، بیٹا سے نہیں کہتے اپنے باپ کے سامنے سجدہ کرو، کسی سے نہیں کہتے، ہاں عورت سے کہتے کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو اگر حکم ہوتا۔ حکم نہیں، یہ الگ بات ہے۔ کیوں؟ آگے حدیث وَذَلِكَ لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ شریعت ایسی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہے شریعت؟ کیوں؟ کہ اس شوہر کے لیے بیوی کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، اسی لیے بیوی کو کہا ہے کہ اگر حکم ہوتا تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ کیا حقوق ہیں؟ آئیے، سب سے پہلے نکاح میں مہر کی ادائیگی کون کرتا، شوہر یا بیوی؟ وہ ہمارے بیچارے نوجوان نہ کرتے ہو تو الگ بات ہے، لیکن شریعت کا حکم تو وہی ہے نا، مہر کو ادا کریں، مہر کو ادا کریں۔ تو اس وقت سے آپ کی ذمہ داری مرد کب تک سنبھالتا ہے؟ اگر آپ مرد کے سامنے انتقال کرتی ہے تو آپ کو قبر تک مرد پہنچاتا ہے، اور اس وقت سے شادی کی رات سے لے کر آپ کے مرنے تک مرد سردی کے اندر، ٹھنڈ کے اندر، بارش میں، ہوا میں، دھوپ میں، پتھروں میں چل کر آپ کے دن رات کے لیے وہ سوچتا ہے۔ آپ تو گھر بیٹھے یہ حکم کر دیتی ہیں، وہ دلی جاتا ہے، پنجاب جاتا ہے، ممبئی جاتا ہے، آپ کی خواہش کو وہ پوری کرتا ہے، اور آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہتی ہیں فلاں ساڑی لے آنا، فلاں اولاد کے لیے یہ کپڑا لے آنا، اپنی اماں کے لیے یہ لے آنا، اور میرے لیے بھی زیور لے آنا۔ ہر ایک حکم کرتی ہے نا، یہ ہے ہر گھر میں۔ وہ بیچارہ کبھی ٹھیکیدار کی بات سنتا ہے، کبھی کوئی گالی بھی دیتا ہے، کبھی ہوٹل میں کام کر کے پلیٹ دھل کر، چائے کے کپ دھل کر آپ کے لیے پیسہ جمع کر کے آپ کو خوش رکھنے کی وہ مرد کوشش کرتا ہے۔ آپ تو گھر بیٹھے بیٹھے حکم کر رہی ہے نا، آپ کا کام تو گھر بیٹھ کر رہنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے، آپ کو عبادات کرنے ہیں، اپنے اولاد کو سیدھے راستے پر چلانے ہیں، اپنے اخلاق کو اچھے کرنے ہیں، لیکن بیچارہ جوانی سے لے کر بوڑھا ہونے تک آپ کی خدمت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اتنے حقوق ان کے آپ کے اوپر دیے ہیں، بلکہ نبی اکرم علیہ السلام دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجہا۔ کہ اگر ایک عورت، سنیے گا غور سے میری مائیں بہنیں، شریعت کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک عورت تمام عبادات کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، سارے کام کرتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی قیمت نہیں جب تک آپ اپنے شوہر کی اطاعت نہ کریں، جب تک آپ کا شوہر خوش نہیں، آپ کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں، بند ہیں۔ دوسری حدیث دیکھیے، وعن ام سلمہ، میری ام سلمہ ماں فرماتی ہیں، نبی کی اہلیہ محترمہ کیا فرماتی ہیں؟ ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کا شوہر اس سے خوش ہے، پار ہو گیا، جنت میں داخل ہو گئی۔ کون؟ عورت سے اگر شوہر خوش ہے تو آپ میری مائیں سمجھیں، میری بہنیں سمجھیں، میری بیٹیاں سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے خوش ہو جائے۔ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، یہ شوہر کا حق ہے آپ کے اوپر۔ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ آپ ان کی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ دیکھیے ایک بری بات ہم پہ پھیلی ہوئی ہے، بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اولاد کو کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ تیرا باپ کیا ہے، سب تو میں ہی کرتی ہوں تمہارے لیے، تیرے باپ کو تو شراب پینے سے وقت نہیں ملتا، تیرے باپ کو تو ممبئی میں وقت نہیں ملتا، تیرے باپ کو تو بازار جانے سے وقت نہیں ملتا، سب کام تو میرے وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ غلط سوچے میری مائیں بہنیں، باپ ہے، آپ کا شوہر ہے، گنہگار ہے،
ان کا جواب وہ دے گا، لیکن آپ کو اپنی اولاد کے سامنے ان کے باپ کی اہمیت کو بیان کرنا ہوگا کہ تیرے باپ کی اہمیت کیا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور ایک بات چھوٹی، بار بار مجھے دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا وقت ختم ہو گیا ہے، ایک بات اور، آج ہم میں ساس بہو کا مسئلہ بہت چھڑا ہوا ہے نا؟ مختصر انداز میں دیکھیے، شوہر سے بیوی کسے بہو سے معلوم کیجئے تو کون؟ ساس خراب ہے نا؟ بہو سے معلوم کیجئے تو ساس خراب، ساس سے معلوم کیجئے بہو خراب، نند سے معلوم کیجئے بھاوج خراب، بھاوج سے معلوم کیجئے نند خراب۔ بھئی یہی ہو رہا ہے نا؟ ایک منٹ کے لیے سوچئے، ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے پہلے بیٹی بنتی ہے نا؟ بھائی پہلے بیٹی بنتی ہے نا، اس کے بعد وہ نند، اگر بھائی کی شادی پہلے ہوئی تو نند بن جاتی ہے، بنتی ہے نا؟ اب آئیے، جب آپ کی شادی ہو گئی، آپ بھاوج بن گئی کسی کی، آپ کسی کے بہو بنتی ہے نا، اس کے بعد جب عمر ہوتی ہے آپ ساس بھی بن جاتی ہے۔ خراب کون ہوا؟ آپ ہی خراب ہوئے نا؟ بھئی کون خراب ہوا؟ بھئی حساب جوڑیے، خراب کون ہوا؟ خراب ہمارا دل ہے، خراب ہماری سوچ ہے۔ کیوں؟ ایک بچی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک ہر رشتہ ان کے ساتھ لگتا ہے، کبھی بیٹی بنتی ہے، کبھی نند بنتی ہے، کبھی بھاوج بنتی ہے، کبھی ساس بھی بنتی ہے، تو خراب تو آپ ہی ہوئے۔ بے خواہ کون خراب ہوا؟ اسی لیے اپنی سوچ کو سدھاریے۔ کیوں؟ ایک عورت ہی گھر کا سب کچھ ہے، ایک عورت سے اس دین کو کتنا جلا ملتا ہے میری مائیں بہنیں نہیں کہہ سکتی ہیں۔ اگر آپ نیک بن جائے، خدا کی قسم کسی مرد کی ہمت نہیں ہے کہ وہ خراب ہو جائے۔ ذمہ داری ہر ایک کی عبادت کی ہے، لیکن گھریلو معاملات میں اگر آپ اسٹرانگ ہیں، آپ مضبوط ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ کے اندر خدا کا خوف ہے، مائیں بہنیں، کوئی اولاد بری نہیں ہو سکتی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ پہلے بچہ پیدا ہوتا تھا، پتہ چلا 4 پارے کا حافظ بن کر نکلا؟ کیوں؟ پتہ چلتا تھا کہ اس کی ماں وضو کر کے ان کو دودھ پلاتی تھی۔ کوئی بچہ بہت نیک پیدا ہوا، دنیا میں نام روشن کیا، پتہ چلا کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں جب بھی دودھ پلاتی تھی 2 رکعت نماز پڑھ کر وضو کر کے اس کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ ماں کی تربیت تھی، یہ ماں کی تربیت تھی۔ ماں کی تربیت کو زیادہ دخل ہے۔ کیوں؟ باپ تو بیچارہ آپ کو 2 روٹی کے لیے، آپ کے ساڑی کپڑے کے لیے، روٹی لتے کے لیے، روٹی کپڑے کے لیے باہر پھر رہا ہے بیچارہ، بھٹے میں کام کرتا ہے، روڈ میں چل چل کر کام کرتا ہے، ہل چلاتا ہے۔ آپ تو گھر کے سائے میں رہ کر کیا آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتی؟ اسی لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات، ساس بہو کی بات جب آ گئی، ایک مثال، اگر ایک ساس کو جیسے ایک عورت کی بیٹی ہو اور بیٹی کی شادی کسی اچھے لڑکے سے ہو جائے، وہ لڑکا خوب خیال رکھتا ہے اس کا پہنانے میں، کھانے میں، پہننے میں۔ اگر کسی عورت کی بیٹی کی شادی ہو گئی تو وہ کیا کہتی ہے؟ یا اللہ نے میری لاد رکھ لی، پتہ نہیں میری کس نیکی کا بدلہ دیا، مجھے اتنا اچھا داماد مل گیا۔ کہتے ہیں نا بھائی کہ نہیں، میرا داماد جو ہے میری بیٹی کی ہر بات کو مانتا ہے۔ اچھی باتیں ماننی چاہیے، لیکن وہی میرا بیٹا میری بہو کی بات مان لے تو یہ غلام کا جوڑو ہے یا اترمتر بھروا۔ ارے جب تمہاری بیٹی کسی کے گھر میں ہے، وہ داماد اچھا کیوں بن جاتا ہے؟ دوسری کی بیٹی آپ کے گھر میں، کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ ارے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ توازن برقرار رکھے، وزن کو برابر رکھے، ایک پلڑا جھک نہ پائے۔ ایک بہو جب ساس کے گھر میں آتی ہے، ساس 1-2 بات کہی سکتی ہے کسی غلطی میں، آپ فوراً آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، اپنی ماں کو فون کرتے ہیں، اپنے باپ کو فون کرتی ہیں، اپنے شوہر کو فون کرتی ہیں کہ تیری ماں تو ایسی ہے۔ کیا جب آپ کی ماں آپ کو ڈانٹتی تھی آپ کسی کو فون کرتی تھی؟ بولو، جب آپ کی ماں آپ کو ڈانٹتی ہے میری بہنوں کو، کیا کسی کو فون کر کے بتا دی ہے میری ماں نے مجھے ڈانٹا ہے؟ بھائی کو کہتی ہے، باپ کو کہتی ہے، کسی کو نہیں کہتی۔ آپ سمجھتی ہیں میری ماں نے میری بھلائی کے لیے کیا، تھوڑی دیر کے لیے غصہ ہوتی ہے اور پھر راضی ہو جاتی، نہیں میری ماں نے میری بھلائی کے لیے کیا۔ ارے وہ ساس بھی تو تیرے شوہر کی ماں ہیں۔ دیکھیے دوستو،
برائی کسی کی نہیں، بھلائی کسی کی نہیں، برائی ہماری ہے، لے دے کے وہی معاملہ گھوم کے آئے گا۔ ہاں ایک بات یہ کہتے ہیں، ساس سسر کی ذمہ داری عورت پر نہیں، آپ رکھ لیجئے کس کو؟ کام کرنے والی۔ آج کل ہے نا کچھ پڑھی لکھی بن رہی ہے میری ماں بہنیں، 2-4 حدیثیں پڑھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں عالمہ ہوں، مجھے پتا ہے شوہر کے حقوق ہے میرے اوپر، ساس سسر کے نہیں۔ اچھا جی، یہی بات اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرتی ہوگی نا؟ ارے کہیں جو میری بیٹیاں کچھ کتابیں پڑھ کر یہ کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت میرے سر پر نہیں ہے، میرے سر پر تو شوہر کی خدمت ہے، وہ عورت خود بتا دے وہ لڑکی کہ ان کے ماں باپ کے لیے بھی یہی جملہ کہیں گے کہ میری بھاوج پر میرے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو ہر ایک کا معاملہ ایک ہی چیز سے ہے۔ اب آئیے، کس نے کہا کہ آپ کو ساس سسر کی خدمت آپ کے اوپر نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ ہاں یہ کہیں گے کسی حدیث کسی قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ ارے واجبی طور پر اور احکامی طور پر فرض واجب تو نہیں کیا، اخلاقی فریضہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، اور اخلاقی بھی نہیں۔ آپ کو کہا نا کہ شوہر کی اطاعت کیجئے، تو شوہر کی اطاعت اسی وقت کامل ہوگی جب آپ ان کے ماں باپ کی بھی خدمت کریں گے۔ کیوں کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈائریکٹ آپ کے ساس سسر کی ذمہ داری آپ پر ہے، میں ڈائریکٹ نہیں کہتا، انڈائریکٹ ہے۔ کیوں؟ آپ کا شوہر گھر پہ نہیں ہے، آپ کے شوہر کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن شوہر گھر پہ نہیں ہے تو شوہر کی ذمہ داری کو آپ کو میری مائیں اور میری بہنوں کو نبھانا ہے۔ دوسری بات یہ تو ہے ہی، کیا آپ کبھی ساس نہیں بنیں گی؟ جب آپ عمر دراز ہو جائیں گی تو یہ سوچیں گی ارے بہو تمہارے اوپر میری ذمہ داری نہیں، چلو تم اپنا کام کرو، میں جیسے چاہے جی لوں گی۔ بولیے 1 منٹ کے لیے۔ اسی لیے دوستو مختصر یہ ہے کہ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے اچھائی کر کے اس دنیا سے جانا ہے، چاہے میرے سامنے والا کوئی ہو۔ کیوں کہ ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک کے واجبات ایک دوسرے کے اوپر اور حقوق لگے ہوئے ہیں، سب کے اوپر حقوق ہیں۔ اسی لیے ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کی میرے اوپر کیا ہے، مجھے یہ نبھا کر چلنا ہے۔ اسی لیے آج ہم آئیں سر جوڑ کر بیٹھیں، یہ 2 اہم چیز ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان پیچھے ہیں۔ ایک ہم نماز کو ترک کرتے ہیں، اس دنیا میں تو ہونا ہی ہے جو عذاب ہونا ہے، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی ہم کس طرح کچلے جا رہے ہیں۔ ایک تو نماز کو چھوڑنا ہے، دوسرے ہمارے گھریلو معاملات ہیں اس میں سے پردہ نہ کرنا ہے، اور آپس میں شوہر بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، اور ساس سسر اور ساس بہو کے درمیان کے اختلافات ہیں، جس نے ماحول کو اور معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ساری باتیں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مختصر انداز میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔